أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22. بے شک جن لوگوں نے جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، عدل و انصاف کا پرچم بلند کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، تو اے رسول آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اور پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال، یعنی اگر کوئی نیک اعمال بھی انہوں نے کیے تھے تو انہوں نے جو جرم کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء کا قتل اور عدل و انصاف کا پرچم اٹھانے والوں کا قتل، تو ان کے اگر کوئی نیک اعمال بھی تھے تو وہ اللہ نے حبط کر دیے، ضائع کر دیے. نہ ان کا کوئی دنیا میں ان کو فائدہ ہوگا، نہ آخرت میں، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے تاکہ وضاحت مزید ہو جائے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں کیا لفظ آیا؟ نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں کنہیں؟ الذین، جو لوگ یأمرون بالقسط، جو قسط کا امر کرتے ہیں. قسط کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے عدل، انصاف، اور اس کا بالکل جو اصل ترجمہ ہے، معنی ہے قسط کا، وہ ہے عادلانہ حصہ کسی کا. یعنی وہ حصہ اگر دو افراد میں یا چند میں جھگڑا ہو جائے
وہ کہے میرا اتنا بنتا ہے، دوسرا کہے میرا زیادہ بنتا ہے، تیسرا کہے میرا زیادہ بنتا ہے، تو کوئی آئے، کوئی عادل آئے، کوئی منصف آئے اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے، ان سے ثبوت طلب کرے، ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر جس کا جتنا بنتا ہو اسے اتنا دے دے۔ تو یہ جو جتنا بنتا ہے، عادلانہ جتنا بنتا ہے، اس حصے کو عربی زبان میں قسط کہتے ہیں۔ جو آپ قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں، ان کا اس معنی کا بھی ایک لنک ہے ادھر، کہ ہر مہینے تو اتنا دے گا، ایگریمنٹ کر، ٹھیک ہے نا، اس لیے اسے قسط کہتے۔ ہر مہینے میں تجھے یہ چیز بیچ رہا ہوں، ہر مہینے اتنا بنتا ہے تیرے ذمے کہ تو مجھے دے، لہذا اس کا نام بھی ہم نے قسط رکھ دیا، لیکن اصل قسط کا معنی ہے عادلانہ حصہ، لہذا اس کا ترجمہ عدل بھی کر دیتے، کیونکہ عدل اور قسط قریب عدل کے نتیجے میں قسط وجود میں آتی۔ عدل ہو تو جائز حصے ملتے ہیں اور ظلم سے جائز حصے نہیں ملتے۔ طاقتور لوگ اور مالدار لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں۔ ایک طرف مٹھی بھر لوگ دنیا کی ہر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہوتے ہیں، یا ان کو اتنا درد سے اور رنج سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بالآخر رات کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے۔ قسط نہیں ہے یہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اب کیا معنی بنا؟ الذین یأمرون بالقسط، یعنی وہ لوگ، امر کے معنی میں سختی ہے، جو اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا جائز حق ملے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی بات، مغرب کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں انسانی حقوق کی آواز مغرب اٹھاتا ہے، جبکہ اللہ کے قرآن نے قسط کہہ کر اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام نبیوں میں، بعض چیزوں کی تکرار کرتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو، بعض چیزیں جتنی بھی تکرار ہو نا ہمیں پرابلم نہیں ہوتی، بعض چیزیں دوسری دفعہ کہو تو مولانا ریپیٹ کر رہے ہیں۔ مثلا ہر ہفتے آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، مثلا کبھی کہا ہے یار یہ ریپیٹ کر تو بدلو اس کو؟ کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا۔ کوئی کہے مثلا ہر جمعے کی صبح آپ دعائے ندبہ مثلا پڑھتے ہو، کوئی بندہ ہے کہے یار پچھلے پورے سال سے پڑھ رہے ہیں، چینج کرو اس کو۔ کوئی بندہ ہے کہے دعائے عہد جو ہے نا ہر روز صبح پڑھ کے تھک گئے، چینج کرو۔ بعض چیزوں کی اس وقت تک تکرار ضروری ہوتی ہے جب تک ذہنوں میں نقش نہ ہو جائیں، اور قرآن کریم کی باتیں بہت کیونکہ کم کی جاتی ہیں، اس لیے ہم بار بار تکرار کرتے ہیں۔ قسط کا لفظ یعنی عادلانہ حصہ لوگوں کا۔ تو اللہ نے فرمایا سورۃ الحدید میں کہ ہم نے سارے نبی اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے جائز حقوق دلوائیں، تویز دینے کے لیے نہیں بھیجے کہ کسی پہ ظلم ہو جائے، وہ نبی کے پاس آئے مجھ پہ ظلم ہوئے، وہ تویز دے دیں آگے سے، پانی دم کر کے دے دیں، تیرے حقوق ملیں گے، پانی دم کر کے۔ بدل دی گئی ہے شکل دین اسلام کی۔ اس وقت اسلام کے نمائندے میدانوں میں نظر آتے تھے، اب جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہ کہاں نظر آتے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے۔ جو ہر وقت ایک کمرے میں، اے سی والے کمرے میں کبا ہو کے بیٹھا رہے، اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی نہ اٹھائے، کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا سرکار، دنیا کی پرواہ کوئی نہیں، پانی بھی معذور آدمی اپنے ہاتھ سے نہیں پی سکتا، وہ بھی مرید ہی پلاتے ہیں اس کو۔ اور آپ بعض لوگوں کے کارستانیاں دیکھیں، بیچارے غریبوں سے 100-200 روپے، جیسے بعض اوقات پولیس والے کہتے تھے نا کچھ تو دے کے جاؤ، 100-200 تو دے دو یار،
اسی طرح یہ اپنے غریب مریدوں سے، جن کے چہروں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ حرام خور ان سے بھی اچک لیتے ہیں پیسے، اور پھر بعد میں ویڈیوز بناتے ہیں اپنی، میں دبئی میں پھر رہا ہوں، فلانی مرسیڈیز پہ بیٹھا ہوں. پیسے کہاں سے لیے؟ غریبوں کو بے وقوف بنا کے ان کی چمڑی اتاری. یہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کے پاکستان پہ بڑی مصیبتیں. اور پاکستانی قوم نے شاید ان کی عادت کر لی ہے. وہ جو بابا غالب تھا نا، اس نے ایک شعر بولا تھا کہ اس نے تو کسی اور معنی میں بولا تھا، ہم نے غلط لے لیا شاید. رنج سے خو گر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. بل اگر زیادہ ہے کیوں پرابلم فیل ہو رہی ہے؟ عادت کر لو پھر پرابلم نہیں ہوگی. عادت، جو ظلم کرے سہنے کی عادت بنا لو تاکہ ٹینشن نہ ہو. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، بل اتنے آئے کہ میں بل بلا اٹھا. توجہ فرما رہے. پاکستان کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے بل اور بل بلا دونوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا ایک مصرے میں، اور کتنا اچھا امتزاج ہے کہ اتنے بل آئے میرے، بجلی کا، گیس کا، بجلی کا، ٹیلی فون کا، گیس کا بل اتنے آ گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا. تو غالب کہتے ہیں کہ عادت کر لو، عادت کر لو تو ٹینشن نہیں ہوگی. تو ہماری قوم نے بھی ہر فراڈ میں آنے کی عادت بنا لی. اور جب کہتا ہے یار یہ کیوں نہیں کرتا، اللہ ہے نا، اللہ خود کر لے گا. ایک دوسری شکل بنی اسرائیل کے نظریے کی کہ جب بھی اٹھنے کا ٹائم آئے، جب من و سلوہ کا ٹائم ہو سارے کھاؤ، جب کوئی اٹھ کے کھڑے ہو کے کام کرنے کا ٹائم ہے کہ اللہ کر لے گا. ہمارے ایک جاننے والے الیکشن میں کھڑے ہوئے، ان نظریہ ہے، نظریہ نہیں ہے، کام چوروں کا بہانہ ہے. کچھ نظریے سستی اور بزدلی اور کام چوری اور غیر ذمہ داری کی کوک سے جنم لیتے ہیں. تو ہم الیکشنوں سے پہلے ہم ان کے پاس گئے اور کہا کہ نا یہ ہم فلان کام کر رہے ہیں، دینی کام ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. کہتے ہیں اللہ اپنے کام خود کرتا ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا پیارا، جو کتنا بڑا توکل والا بندہ ہے. ایسے لگتا ہے بیوقوف آدمی سمجھتا ہے کہ یار کتنا پہنچا ہوا، اتنا توکل ہے اللہ پہ، کہہ رہا ہے اللہ اپنے کام خود کرے گا. لیکن یہی بندہ تھوڑے دنوں کے بعد جب الیکشن میں کھڑا ہوا، رات کو گھر بھی نہیں آتا، کمپین ہو رہی ہے، اس سے پوچھو بیٹھ جا گھر میں، اللہ کرے گا. پھر نہیں کہتا کہ اللہ کرے گا. تضاد ہے باتوں میں. جو کام نہیں کرنا اللہ پہ ڈال دو. جس طرح بنو امیہ نے امام حسین کو قتل کر کے اللہ پہ ڈال دی، امام حسین پہ ڈالا اور اللہ پر. دو اس جرم کے شریک ہیں، ایک خود امام حسین اور دوسرا کون؟ جس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہونے والا ہر جرم اس نظریے کے مطابق کس کا جرم ہے؟ اللہ کا جرم. اس عقیدے والا جائے عدالت میں، دنیا کی کوئی عدالت اسے قبول نہیں کرتی. وہ کہے تو نے کیوں اس کو گولی ماری؟ وہ کہتا ہے اللہ کی مرضی تھی. تم کہو اللہ کی مرضی نہیں تھی. جج صاحب آپ بتائیں اس کام میں اللہ کی مرضی کے بغیر، دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ ہل سکتا ہے؟ کہ نہیں. تو بس پھر میں نے کیسے گولی مار لی؟ اس کو اللہ نے کروایا. یہ گندا نظریہ جبر کا، یہ اپنی کرمنل حرکتوں کو چھپانے کے لیے کہ سب کچھ اللہ پہ ڈال دو، یہ اسلام میں ظالم حکمرانوں نے ایجاد کیا تاکہ عوام کو ان کے خطیب اس کا ڈھکوسلہ دے کے کہ اس کو کرسی پہ کس نے بٹھایا؟ اللہ نے. امام حسین اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، کتنی غلط بات ہے. سب کہتے تھے ہاں بڑی غلط بات ہے، امام حسین ہیں تو نبی کے نواسے لیکن کر رہے زیادتی کر. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تو یزید کیسے بیٹھ سکتا ہے تخت پر؟ واہ واہ سبحان اللہ، ایسے کراتے تھے. تو دین کو اور حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا سارے نبی عدل کے لیے آئے. کیوں تاکید کر رہا ہوں اس کی؟ اس لیے کہ جب کوئی پوچھے حسین کس لیے گئے تو آپ کہیں حسین امر بالمعروف کے لیے گئے،
کیونکہ حسین قرآن سے جدا نہیں ہے۔ حسین قیام عدل کے لیے گئے ہیں، قرآن سے جدا نہیں ہے۔ حسین اس لیے گئے ہیں تاکہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو ملے۔ یہ سارے الفاظ بدلنے، بات ایک ہی ہے۔ جس لیے نبی آئے، نبیوں کا وارث بھی اسی لیے نکلا، کیونکہ آپ کو اپنے معاشرے میں ایسے عالم مل جائیں گے کہ جو خدا جانے کیوں پورا زور لگا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں سوچنا منع ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ بس رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک استثنائی کام کرایا تاکہ جو لوگ ان کو روئیں وہ بخشے جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کربلا نے آ کر اللہ کے آخری اگر کوئی اس بیہودہ نظریے کو مان لے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو شریعت پیش کی تھی اور جس دین کے کامل کرنے کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا تھا، کربلا کے بعد وہ چینج ہو گیا۔ اس کے بعد رونا ہے بس۔ لہذا آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے مخلص عزاداری کرنے والے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں نماز نام کی چیز نہیں، ان کی زندگی میں واجبات نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی نماز، تو کہیں گے یہ ہماری نماز یہی ہے۔ مومن کی نماز مولا علی ہے۔ یہ کس نے ان کو بتایا؟ کسی نے ان کو حدیث سنائی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز سے مراد مولا علی ہیں؟ تو آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ مولا علی کے نام کی جگہ نماز وہاں پہ رکھتے، اور آدھی مخلوق کو گمراہ کر دیا کہ ان کو سمجھ نہ ہے کہ مراد کیا ہے۔ یہ اللہ پر بہتان ہے یہ چیزیں۔ جب اللہ کی مراد یہ کہ اگر یہ مراد یہ ہو کہ نماز مثلا مولا علی ہے، اور مطلب یہ کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز سے مراد وہ ہے ہی نہیں، تو ان ایسے بندے کی نظر میں تو نماز پڑھنے والا ایک جاہل اور بیوقوف انسان ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اصل میں کیا کرنا ہے، وہ لگا ہوا ہے اور خود کو یہ سمجھ رہا ہے میں جو مثلا کر رہا ہوں وہ نماز۔ ولایت مولا علی وہ اپنی جگہ پر ایک بنیادی اور اہم ترین چیز ہے، لیکن کوئی کہے جو قرآن میں نماز کا لفظ آیا اس سے مراد بھی یہی ہے، یہ گھپلا ہے۔ یہ دشمن چاہے گا یہ ہو تاکہ آہستہ آہستہ جس علی نے ان کو ہدایت دی ہے ان کاموں کی، پڑھنا تو انہوں نے ہے کوئی نہیں اس علی کو بھی، تو ان کو سننے کی عادت ہے۔ ان کو علی ایسا بتاؤ کہ جن کاموں کا علی بھی حکم دیتے رہے ان کاموں سے بھی یہ غافل ہو جائیں۔ جو کام امام حسین نے، جو نماز امام حسین نے میدان کربلا میں قائم کر کے دکھائی، اس کو یہ سنیں، اس کا ذکر کریں، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں ایسا سانچہ بنا دیا جائے کہ پھر بھی نماز پڑھیں نہیں۔ بیداری کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات وہ چیزیں جو انسان کو جگانے والی ہوتی ہیں ان میں اگر کچھ ملا دیا جائے تو وہی چیزیں انسان کو سلانے والی بن جاتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ غذا کھاؤں گا تو میری معرفت بہترین، میرا کام بہترین، اس میں کچھ ملا دیتا ہے ابلیس جس سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ اسے کچھ اور نظر آنا شروع ہوتا ہے جس کو وہ حق سمجھتا ہے۔ فارمولہ وہی جو اہل بیت نے بتایا، قرآن کریم بنیاد اور فرامین اہل بیت۔ تو کچھ میں عرض کر رہا تھا، کچھ علماء زور لگا رہے ہیں، ان سے کہو کہ یہ تاریخ میں امام حسین کا خطبہ ہے کہ میں
نہ خود نمائی کے لیے نکلا ہوں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں کوئی چیز ہوں، نہ میں کسی تکبر کی وجہ سے نکلا ہوں، نہ میں کوئی فساد کرنے نکلا ہوں، نہ میں کوئی ظلم کرنے نکلا ہوں، میں تو صرف نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس طریقے سے میں اپنے جد اور اپنے بابا علی کی سیرت پر، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ قبلہ یہ تو امام حسین خود فرما رہے ہیں۔ قبلہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ہی ضعیف ہے، یہ مولویوں نے خود گھڑی ہے۔ بڑی چھریاں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے پاس بیڑا غرق کرنے کے لیے جب ہمارا موڈ بن جائے۔ وہ ایک سڑک پر ایک مولانا اور ایک پولیس والے کی بحث ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے اشارہ توڑا ہے، اور مولانا دلائل دے رہے تھے منطقی اور فلسفی کہ نہیں توڑا، تمہیں لگ رہا ہے میں نے توڑا ہے، ضروری نہیں کہ جو تمہیں لگے وہ صحیح بھی ہو۔ تو کسی نے دور سے دیکھ کے کہا کہ یہ پولیس والا بدبخت ہے، اسے پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، یہ اس کو ہرا نہیں سکتا، اتنے دلائل ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جیسے ماہر وکیلوں کے پاس ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ قاتل ہے، باعزت بری کرا دیتے ہیں، اور کبھی کسی سے پیسے لے کر جو بے گناہ ہوتا ہے اسے لٹکوا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک وکیل صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو توبہ توبہ، میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، بچپن کے دوست میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتا میں تجھے بتا بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا یار میں تو کہہ رہا ہوں توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو کہتا ہے میں نے کئی بندے بے گناہ پھانسی پہ لٹکوائے ہیں، مجھے اللہ چھوڑے گا؟ اور کئی قاتل میں نے چھڑوائے ہیں، میں نے ڈاکو چھڑوائے ہیں جنہوں مجھے پتا تھا بندے مارے ہوئے ہیں، عورتوں کو ریپ کیا ہوا ہے دوران ڈکیتی، میں نے چھڑوا دی ہیں، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اس وقت ہی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، کوئی توبہ وابہ کے موڈ میں نہیں تھا، توبہ کے موڈ میں نہیں تھا، ویسے جنرل نالج میں اضافے کے لیے پوچھ رہا تھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ توبہ قبول؟ ابھی تھوڑی دیر جگہ بیٹھے تھے، کچھ دوست مجھے کچھ باتیں ایسی بتا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر فرقے والوں نے اپنے اپنے بھیڑیوں کو بھی جنت کا ٹکٹ دیا ہوا ہے۔ چیر پھاڑنے والے انسانوں کو بھیڑیے، چاہے وہ بھیڑیا شیعہ اس کی پیدائش ہو، چاہے وہ بھیڑیا بریلوی ہو، چاہے وہ بھیڑیا دیوبندی، وہ بھیڑیا ہے، وہ قتل کرتا ہے انسانوں کو، وہ چھڑواتا ہے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے سے، وہ ریپ کرتا ہے، وہ ریپ کرنے والوں کو چھڑواتا ہے، اس کو بھی لالی پاپ دیا ہوا منہ میں کسی نہ کسی نے کہ تو فلانی جگہ پہ چندہ دے تیرے پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ اس طرح کی جنت بانٹنے نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس قوم کو کرپٹ کر دیا مجموعی طور پر۔ سمجھے دین؟ آپ قرآن میں جا کے دیکھیے اللہ کیسے جنت دیتا ہے، بتایا اس نے کون جائے گا جنت میں۔ کسی انعام کا اللہ وعدہ نہیں کرتا جب تک ذمہ داریاں نہیں بتاتا، یہ کرو گے تو ملے گی، نہیں کرو گے تو جہنم میں پھینکوں گا۔ پورا قرآن بغیر قید و شرط کے جنت کا نام بھی لیتا، کبھی فرماتا ہے قیامت کے دن اے رسول پر ایمان لانے والوں، قیامت کے دن نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہوگا، جس نے گناہ کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ عدل، ادھر ہر کوئی بخشش کا ٹکٹ لے کے پھر رہا ہے، ایسے جیسے پہلے یہودیوں نے موسیٰ کا نام تو رکھا لیکن موسیٰ کے دین کو بدل کے پتہ نہیں کیا بنا دیا، آج ان لوگوں نے بھی دین کو پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ اس لیے ترغیب نہیں ہے، اس لیے رائج نہیں ہے اللہ کی کتاب پڑھنا آپ لوگوں کو، اس لیے اٹریکشن نہیں ہے، اس لیے ہماری دینی تربیتوں میں
قرآن مجید کا مطالعہ اور غور و فکر شامل نہیں ہے، حالانکہ ائمہ اہل بیت نے فقط وہی طریقہ بتایا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کر کے پڑھو۔ دعائیں ہیں ان کی، اے پروردگار میرے قرآن کے پڑھنے کو ایسی قرات نہ بنانا جس میں غور و فکر نہ ہو، اے پروردگار جب میں قرآن پڑھوں تو میری قرات ایسی نہ ہو کہ جو جیسے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کی اکثریت ایسے ہی پڑھتی ہے قرآن کو، الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ آیت آپ سب سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یا اللہ ریزن کیوں؟ شراب ابھی تک آپ نے اناؤنس تو نہیں کیا کہ حرام ہو گئی ہے، تو سرور والی نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے آپ؟ تھوڑی سی پی، سرور میں آیا، ایسے وجد میں آ کے نماز پڑھی، تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں یا اللہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے؟ ریزن کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہاری حالت یہ نہ ہو جائے کہ جو تم زبان سے بول رہے ہو اس کا تمہیں علم ہو کہ کیا بول رہے ہو۔ اب ہم شراب تو نہیں پیتے لیکن پتہ پھر بھی کوئی نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں، یعنی ریزن اپنی جگہ پر ہے۔ اس وقت اس آیت میں اللہ نے سبب کیا بیان کیا، کیوں نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی؟ چونکہ تم کیا بول رہے ہو منہ سے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا ہم شراب تو نہیں پئیں گے، ہم بغیر شراب کے ہی وہ کام کر کے دکھائیں گے جو شراب کراتی۔ ہم 5 ٹائم نماز پڑھیں گے لیکن ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوگا کہ کیا پڑھا ہم نے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کس نے یہ بتایا؟ ائمہ اہل بیت کی وہ حدیث بتا دی جاتی ہے، اس صورت کو پڑھنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو پتہ نہیں کیا فلان اور یہ ہو جائے گا، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا پڑھنے سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی مراد ہے۔ پہلے غور و فکر کرو، سمجھو تاکہ اس پہ عمل کرو، اور جو نتائج ہم بتا رہے ہیں وہ اس پر عمل کے نتائج ہیں، نہ اس کو پی جاؤ۔ ٹینشن میں ڈالنے کی پبلک کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کے مفت کے ثواب اور مفت کی جنتیں، رزلٹ آپ کا یہ خوبصورت معاشرہ ہے پاکستان کا، جہاں سے ہر دوسرا جوان بھاگنے کو تیار ہے، منتے مان کے پھر رہے ہیں پروردگار نجات عطا فرما اس ملک سے جس کو اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، جان چھڑوا اس ملک سے، کافروں کے پاس رہنا اچھا ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ رہنا بدتر ہے۔ یہی بات ہے نا، یہ برکتیں اس اسلام کی یہ معاشرے میں جو نظر آ رہی ہیں، اور ہمیں پھر بھی وہ نشہ پلا کے سلایا ہوا سارے جنت میں پڑے ہوئے، جس فرقے کے پاس آپ جائیں جنتی ہیں، وہ جس بھی پیر کو مانتے ہیں اس میں اتنی پاور ہے کہ وہ اللہ کو وہ مجبور کر لیتے ہیں چھوڑنے پر اپنے بندوں کو۔ توجہ فرما رہے، میرا بندہ اس کو آج باقی سب کو پکڑ جا کہ یہ میرا بندہ ہے، تو فرشتے آئے میں فرشتوں کو ہی ماروں گا۔ اتنا پاورفل پیر جس کو مل جائے اس نے اللہ کو کیا لفٹ کرانی، کیونکہ اللہ کے ساتھ کیا چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عدل ہے، فلان ہے، سارا کچھ ہے۔ اور پیر صاحب کا کیا ہے، چندہ دینا ہے بس، اور قوالی سننی ہے ان کے دربار پہ، اور کیک کاٹنا ہے ان کے دربار پہ، بس یہ جنت ہے۔ انجوائے بھی کرو، یہاں بھی انجوائے وہاں بھی انجوائے۔ اور اللہ اوئے ہوئے شریعت پوری اتنی لمبی، قرآن حدیث، یہ کرو وہ کرو، یہ ٹینشن ہی ہے۔ تو دونوں میں سے کون سا پیکیج اچھا ہے؟ یہ والا۔ لیکن افسوس کہ جو دین کی اصل سورسز بتائی گئی وہ معلوم نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اس بات کو آگے بڑھائیں جہاں پر ہم کل رکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ جس کا لب لباب یہ تھا کہ 3 گروہ اللہ کے نبی سے منسوب، 3 گروہ طالب علم، شوہر کی اطاعت گزار زوجہ بیوی، اور والدین کی فرما بردار اولاد، یہ 3 گروہ انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ہم نے 1-2 سوال کیے کہ اگر طالب علم ہو اور ہو کرپٹ
مثلا صبح مدرسے جاتا ہوں، رات کو ڈاکے مارتا ہوں، طالب علم تو ہے نا، ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو. ہمارا پاکستان میں تو یہ نظریہ چلتا، طالب علم ہوتا ہے چاہے ڈکیتیاں کرتا ہو. شوہر کی اطاعت گزار بیوی شوہر کی اطاعت گزار بیوی ہوتی ہے، چاہے تہمتیں لگائے، چاہے جھوٹ بولے، چاہے جو مرضی کرے، شوہر کی اطاعت کر رہی. والدین کی فرما بردار اولاد، چاہے کسی جہاں پہ نوکری کرتا ہے وہاں رشوت لیتا ہو، جو مرضی کرتا ہو، یہ سارا کچھ جو میں نے پہلے کارنامے بتا رہا ہوں جو ہوتے ہیں پاکستان میں، ساروں میں انوالو وہ ہے تو والدین کی تو اطاعت کرتا ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس میں سے ایک گروپ میں شامل ہو جاؤ، آزاد ہو. اس کے بعد ایک شخص امام کے پاس آیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو سنیے گا غور سے، آ کے کہتا ہے مولا آپ کے والد گرامی یعنی امام باقر علیہ السلام کا ایک فرمان میں نے سنا ہے، وہ آپ سے تصدیق کرانی ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ امام نے فرمایا کیا فرمان ہے؟ کہا آپ کے والد نے فرمایا کہ ہماری محبت دل میں رکھ لو، پھر جو دل ہے کرو. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام نے فرمایا صحیح. تو صحیح ہے، جو اس کی مینٹیلٹی تھی اس کے مطابق. کہتا ہے یہ صحیح ہے. امام نے فرمایا صحیح ہے. اس نے پھر تعجب کیا کہ یہ صحیح ہے کہ آپ کی محبت دل میں رکھیں اور پھر جو مرضی کریں. امام نے کہا صحیح ہے، کہہ رہا تو صحیح ہے. جب اس بار بار تعجب کرتا تو امام کہتے ہیں تو مجھے یہ بتا کہ تیرے ذہن میں کیا آ رہا ہے، اس سے تو کیا سمجھ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اس فرمان سے یہ مراد ہے کہ آپ کی محبت دل میں ہو، پھر بندہ چوری کرے، پھر بندہ نعوذ باللہ زنا کرے، پھر جو مرضی کرے، تو کچھ نہیں، جو مرضی کرو. امام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے فرامین کے یہ مطلب نکالتے ہو، یعنی ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی حدود پامال کرو، ہماری محبت تم ہمارے فرامین کو یوں سمجھتے ہو. مولا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہماری محبت رکھو اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرو. ہماری محبت والا حقیقی محبت ہو تو وہ نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جس دل میں ہماری محبت ہے، ہماری محبت دل میں ڈال لو، پھر چھوٹی نیکی کرو یا بڑی نیکی کرو، تسلی رکھو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. یہ جو کرو سے یہ مراد ہے، تھوڑا کرو یا زیادہ کرو قبول ہو جائے گی، نہ یہ مراد ہے کہ زنا کرو شراب پیو، محبت رکھ لو. فرمایا کہ باقی ہمارے فرامین کے بھی ایسے معنی نکالتے ہو تم. تو پھر ہم نے آپ کے سامنے پہلے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 6 رکھی تھی. وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ فرما رہا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ شک ہی نہیں ہے اس میں، حتماً جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے سوال کریں گے. حتماً صرف ان سے نہیں، جو رسول بھیجے تھے ان کی طرف، ان رسولوں سے بھی ہم ضرور سوال کریں گے. آپ بھی آئیں، اپنی کارگزاری پیش کریں. اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 وہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کو آج آگے بڑھاتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، تو نے کہا تھا. عیسیٰ یہ بھی نہیں کہیں گے یا اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ بھی بڑے بادشاہ ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں. عیسیٰ کیا کہیں گے؟ قال سبحانک. کہاں سے آغاز کریں گے؟ تیری ذات ہر عیب سے پاک. اس سے بھی کہ کوئی اس بات سے کہ تیرا کوئی شریک ہو، میں تیرے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو، میں ہوں یا میری ماں ہو، تو اس عیب ہے تیرے لیے اور تو ہر عیب سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق.
میرے لیے تو بنتا ہی نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے. یعنی میرا اختیار نہیں تھا، میرے لیے مناسب ہی نہیں تھا. ما یکون لی، یعنی میرے کرنے کی یہ بات ہی نہیں تھی کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق ہی نہیں. یہ اپنی وضاحت دے کے پھر ادب. ان کنت قلتہ فقد علمت. انبیاء کا کلام دیکھیں اللہ کے ساتھ، ہاں، اور پیروں کی ضدیں دیکھیں مرید چھڑانے کے لیے اللہ کے ساتھ. پھر آپ کو پتہ چلے گا ڈرامے بازی کتنی ہے دین میں ہو چکی ہے. اور کیوں لوگ نہیں چاہتے کہ عوام قرآن کے نزدیک جائیں. تم سمجھ سکتے ہو قرآن کے اتنے معنی ہوتے ہیں، وہ اتنے شیطانی وسوسے ڈالے بنائے ہوئے ہیں کہ بندہ ڈر ہی جائے. عام بندہ ایک یہ ڈراتے ہیں، اور کبھی غلطی سے کھول بھی لے تو آگے جو پڑھتا ہے جو سنا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہ تو جنت ہی جا رہی ہے، بند ہی کر دیتا. کہتا نہیں، ڈراؤنا خواب ہے، وہی صحیح ہے جو میں سن رہا ہوں. فرمایا ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہو تو یقیناً تجھے علم ہے. اصل تیرا علم صحیح ہے، میں اپنے علم کے مطابق تو کہہ رہا ہوں کہ میں کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں. لیکن اگر میں نے کہا ہو تو یقیناً تو جانتا ہے. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. میرے اندر کیا ہے، یعنی میں کیا کیا جانتا ہوں وہ تو سب جانتا ہے، لیکن تو جو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تیرا علم اصل علم ہے، لہذا میں تجھ پہ چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور یہ پکچر دکھائی ہے اللہ نے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں جو جھوٹ بولے جائیں گے، بولے ان کی محبت میں گئے ہوں گے، وہ ذرہ برابر بھی اس کی رسپانسبلٹی قبول نہیں کریں گے. کجا یہ کہ اللہ سے کہیں ہیں تو میرے جتنے بھی گندے ہیں. یہ سارے ان ڈرامے بازوں کے بنائے ہوئے ڈائیلاگ ہیں جو وہ بغیر دودھ والی چوسنی دیتے ہیں منہ میں آپ کے. سمجھتے جنت نکل رہی ہے بیچ میں سے، جنت نکل رہی ہے، نہیں نکلے گی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تجھے علم ہے میرے اندر کیا ہے، مجھے نہیں علم تیرے علم کا. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی ہے غیبوں کا جاننے والا. البتہ جاننے والا ترجمہ صحیح نہیں ہے چونکہ عالم لفظ نہیں ہے یہاں پر، علام. عالم اور علام کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ علام مبالغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا. تو ہے زیادہ جاننے والا غیبوں کا، میں نہیں ہوں. یعنی میرے پاس تو وہی ہے جتنا تو نے عطا کیا. تو عیسیٰ اپنی کلیئرنس دے کر کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کی، پھر اللہ سے فرمائیں گے کہ اگر کہا ہو تو بھی تو جانتا ہے، میں تو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو سب جاننے والا. اگلی آیت نمبر 117. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ما قلت لہم، نہیں کہا تھا میں نے ان سے، الا ما امرتنی بہ، سوائے اس چیز کے جس کا تو نے مجھے امر کیا تھا. اس کے سوا میں نے کچھ بھی نہیں کہا ان سے. ما قلت لہم، نہیں کہا میں نے ان سے، الا سوائے ما امرتنی بہ، سوائے اس چیز کے جس کا تو نے مجھے امر کیا تھا. اور وہ چیز کیا تھی؟ ان اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو. غور سے سنے ایک ایک لفظ. ان اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. سمجھ رہے؟
اس کی عبادت کرو. یعنی تمہارا معبود بھی وہی ہے اور تمہارے امور کو سنبھالنے والا مدبر بھی وہی ہے. رب اسے کہتے ہیں. میں نے تو انہیں یہ کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. آیت قرآن میں اے رسول، رسول اللہ کو خطاب ہے، قل اغیر اللہ ابغی ربا. اے رسول ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی رب بناؤں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہے ہر چیز کا رب. تو عیسیٰ بھی اس آیت میں توحید الوہیت، الہ ہونے میں توحید، صرف ایک الہ ہے، اور دوسری توحید ربوبیت. میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ قیامت میں ہونا ہے. یہ گواہی دے. اور یہ سیمپل ہے، ایگزامپل ہے. باقی قوموں نے بھی جو کیا ہوگا اپنے نبیوں پر یا اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، وہ بھی آ کر اپنے کہیں گے انہوں نے بعد میں جھوٹ بولا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. کوئی نہیں کہے گا یا اللہ جتنے بھی برے ہیں تو ہمارے ماننے والے آپ پلیز چھوڑ دیں. کوئی نہیں کہے گا. افسانے ہیں یہ، خلاف قرآن افسانے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. اور اے پروردگار جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، عیسیٰ کہیں گے جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان پر گواہ ہوں. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے انہیں کرنے دی. فلما توفیتنی، تو جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ان پر نگران تھا. میری گواہی تو تب تک ہے جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 ہے یہ. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر گواہ رہا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو پھر تو نگران تھا ان پر. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور جو ہر چیز پر گواہ ہے وہ تیری ذات ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت، اور تو ہے علی کل شیء شہید. 118. اب عیسیٰ سفارش کریں گے ان کی، اگلی آیت بتا رہی ہے. عیسیٰ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ نے اگزامپل پیش کیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. ایسے جھوٹ موٹ مت بنا لینا ہمارے برگزیدہ بندوں پر جو ہماری آیات کے خلاف ہو. پھر اللہ فرما رہے عیسیٰ کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم، اے پروردگار اگر تو انہیں عذاب کرے، فإنہم عبادک، تو تیرے بندے، میرے بندے تھوڑی ہیں. اگر تو انہیں عذاب کرے اب تو یہ تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کرنا چاہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہے وہ جو ہر چیز پر غالب ہے، اور تو ہی وہ ہے کہ جس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے. یہ تصویر ہے اللہ کی قرآن میں. اور ایک صاحب شریعت، کئی معجزات رکھنے والا نبی اس طرح اللہ کے سامنے اپنی صفائی دے رہا ہے. اور جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ عیسیٰ کے صدقے ہم نے نکلنا ہے، ان کو قرآن نے بتایا دیکھ لو یہاں پہ، تم عیسیٰ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اٹھا کے سائٹ پہ پھینک دو اور کہو کہ عیسیٰ کی رٹ لگانے سے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا.
ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کی مغفرت کرنا چاہے، دونوں میں سے تو جو کام کرے، انت العزیز الحکیم، تو قدرت رکھتا ہے، تو غالب ہے اپنے کام پر، جو تیرا جی چاہے تو کرے، اور تو حکمتوں والے فیصلے کرتا ہے، تو حکیم ہے، تو دانا ہے، حکمت سے خالی فیصلے نہیں کرتا. اور اس سے اگلی آیت جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورۃ المائدہ کی 119، پھر اللہ یہ گواہی قیامت کا یہ منظر پیش کر کے اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. جو قیامت میں ہیرا پھیریاں نہیں کرتے تھے، پبلک کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹی باتیں نہیں گھڑتے تھے، خلاف آیات پروردگار باتیں نہیں بتاتے تھے لوگوں کو، اگرچہ لوگ ان کو برا بھلائی کیوں نہ کہتے ہوں. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کا سچ انہیں فائدہ دے گا. لہم جنات، انہی کے لیے ہیں وہ جنات، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وذالک هو الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی ہے عظیم کامیابی. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ آیات میں نے اسی لیے آرام آرام سے آپ کے سامنے بیان کی. سوال اس آیت کے بعد، اس صریح آیت کے پڑھنے کے بعد، کہ جو اللہ کے نبیوں میں سے بھی ایک بہت بلند مرتبہ نبی ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح معجزات عطا کیے تھے، اور ہم نے روح القدس سے اس کی تائید فرمائی تھی. اللہ عیسیٰ کو جو عطا کیے اس کے قرآن میں بار بار تذکرے کرتا ہے. اس عیسیٰ نے اپنی ساری عمر مارے بھی کھائیں، لیکن اللہ کے خالص دین کی دعوت دی. وہ عیسیٰ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کی معجز نما شخصیت سے امپریس ہو کر کچھ لوگ اس زمانے کے نصیری بن گئے. سمجھتے ہیں نا؟ انہوں نے ان کو اللہ ہی بنا دیا. اللہ کا بیٹا یہ نہیں اللہ، قرآن یہی کہتا ہے. تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا، اللہ باپ تو بیٹا جو ہوتا ہے وہ ولی عہد ہوتا ہے ابا کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو باقاعدہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے نہیں کہتے کہ جیسے ولادت ہوتی ہے تو اللہ اس طرح والد ہیں حضرت عیسیٰ کے. ان کی اپنی فلسفی دلیلیں ہیں کہ اینڈ پہ نتیجہ کہتے ہیں بیٹے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے. ابھی کچھ دن پہلے بھی کرسمس پہ ایک عیسائی خاتون کا ایک پاکستانی اینکر کسی چینل کا انٹرویو لے رہا تھا، تو وہ آگے سے کہہ رہی تھی آپ لوگ ہم پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے. یہ ہوتی ہے چلاکی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسی ٹیکنیکل شکیں رکھی ہوتی ہیں کہ جہاں نہیں ماننا وہاں کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور جہاں گھپلا کرنا ہے وہاں ٹکا کے کرو. وہ جو جیسے قرآن منافقوں کہتے ہیں نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوتوں میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہاری پارٹی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، معاشرے میں رہنا گزارا تو کرنا پڑتا ہے نا، اصل محفل شروع کرو. ان کو ہم نے چکر دیا ہوا، دنیا داری یہ کرنی پڑتی ہے یار، اصل یاری ہماری تمہارے ساتھ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کئی لوگ آج بھی معاشرے میں
صبح بالکل ٹھیک ہے، رات اور صبح کا فرق دیکھو تو اتنا ہی فرق ہے جتنا صبح اور رات میں ہوتا ہے. دن کی اور رات کی ایکٹیویٹیز میں اتنے فرق ہے جتنا دن اور رات میں فرق ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اگلی جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو روایت سنانی ہے، لیکن آج نہیں، انشاءاللہ کل سناؤں گا. اس کی طرف اشارہ کر دوں. اس روایت میں بھی کسی شخص نے امام کو اطلاع دی کہ فلان بندہ لبیک اللہم لبیک کہنے کی بجائے جب وہ احرام باندھ رہا ہو، عام حالات میں نہیں، اس نے آپ کو لبیک کہا ہے، یعنی آپ کے نام کی تلبیہ پڑھی. تو حدیث طولانی ہے، میں اس کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. بالکل ایگزیکٹلی جو عیسیٰ کے کلمات اسی سے. تو امام نے فرمایا اللہ کی قسم اس جھوٹے نے جو میرے بارے میں بات کی ہے، جو میرے نام پہ یہ بات کی ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا تو اللہ مجھے روک لے گا اور مجھے کہے گا بتا تو نے یہ کہا تھا ان سے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات جو قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کی. اس جھوٹے نے کہا ہے لیکن جواب مجھ جعفر صادق کو دینا پڑے گا. اللہ مجھے روکے گا، انی لمبعوث ثم انی لموقوف ثم انی لمسئول. مجھے اٹھایا جائے گا، پھر یقیناً مجھے روکا جائے گا، پھر یقیناً مجھ سے سوال کیا جائے گا. اس جھوٹے نے جو میرے بارے میں بات کی ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے جعفر صادق، اے جعفر ابن محمد، تو بتا کہ تو نے کہا تھا میرے اللہ کی تلبیہ چھوڑ کے میرے نام پہ تلبیہ پڑھو، تو نے ان سے کہا تھا ہمیں اللہ بناؤ. تو وہ وہی کریں گے جو حضرت عیسیٰ نے کہا. اللہ نے ایک نبی جس کے بارے میں غلو کیا گیا، جس کو بڑھا دیا گیا اس کے مرتبے سے، اس کی اگزامپل پیش کی ہے کہ تم سمجھ رہے ہو اس کے بارے میں اتنے غلو کر کے یہ تمہیں قیامت کے دن بخشائے گا. میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں قیامت کے دن کیا منظر تم نے دیکھنا ہے. اس قیامت کے منظر کو پہلے ہی میں اپنی کتاب میں تمہیں بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہنوں میں شک نہ رہ جائے، بھول نہ رہ جائے کہ تم من گھڑت باتوں میں لگے رہو اور اللہ کی کتاب کو جا کے نہ دیکھو کہ کیا ہونے والا. آج کی گفتگو یہاں پر میں تمام کر رہا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. کربلا، امر بالمعروف، اصلاح، ہر چیز جو جیسی ہونی چاہیے ویسی اگر نہ ہو تو کربلا اسے جیسا ہونا چاہیے ویسے بنانے کی تحریک ہے. اسی کو اصلاح کہتے ہیں. اور کربلا کی تحریک بلند ترین مقام تک جا کر یہ بتاتی ہے کہ یہ کام اتنا اہم ہے اللہ کی نظروں میں کہ اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے اور اللہ سے پیار کرنے والے وہ اللہ کے اس حکم کی اصلاح کی کوشش میں کس قدر قیمت ادا کر سکتے ہیں اگر ایسے حالات بن جائیں. کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ جو قیمت اللہ کی اطاعت کی کربلا میں ادا کی گئی اس انداز میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتی. اس طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور ان کے اصحاب کو کربلا میں شہید کیا گیا. آج جس قربانی کا ذکر کروں گا وہ اگرچہ کربلا کی ہر قربانی اصل میں حسین نے پیش کی ہے، لیکن کربلا میں کچھ ایسے لوگ تھے
جو اپنی قربانیاں لا کر حسین کو پیش کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی راہ میں آپ قربان ہونے کے لیے بھیج دیں، اجازت دے دیں انہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی۔ کئی لوگ ہیں، کئی شخصیات ہیں کربلا میں، ان میں سے ایک عظیم ترین ہستی شریکت الحسین زینب عالیہ ہے، جنہوں نے اپنے 2 شہزادے اون و محمد اسی راستے پر اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیے جس راستے پر حسین چل رہے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، جب بی بی نے امام حسین سے فرمایا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو حسین محافظ شریعت نے فرمایا تھا بے شک آپ ساتھ آئیں لیکن اجازت اپنے شوہر سے لے کر آئیں۔ بی بی گئی تھی اور جب جناب عبداللہ نے اجازت دی، بیمار تھے خود، تو بی بی کو فرمایا آپ کو بھی اجازت ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ضرور جائیں، اور اپنے ساتھ میرے 2 بچوں اون و محمد کو بھی لیتی جائیں۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے حسین پر کہ جنگ کا ماحول بن جائے اور حسین کو قربانی کی ضرورت پڑے تو میرے اون و محمد کو بھی حسین پر قربان کر دینا۔ سفر کا آغاز ہوا، بہن اور بھائی مدینہ سے مکہ آ گئے، پھر مکہ سے کربلا کا سفر شروع ہوا، پھر کربلا پہنچ گیا یہ قافلہ، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ رات کے کسی پہر میں حسین اپنے اصحاب کے خیموں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ ایک ایک خیمے کے پاس رکتے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کسی خیمے میں کوئی زوجہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے حسین پر قربان ہونا، ہچکچاہٹ نہ کرنا۔ کسی خیمے میں کوئی بہن اپنے بھائی کو، کسی خیمے میں کوئی ماں اپنے بچوں کو، لیکن ہر کوئی اپنے عزیزوں کو تیار کر رہا ہے کہ کل جب قربانی کا موقع آئے تو دوسروں پر سبقت لے جانا۔ السابقون السابقون، گویا یہ لوگ ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے میرا مولا حسین ایک خیمے کے پاس آیا جو کسی اور کا نہیں، علی کی بیٹی شریکت الحسین کا خیمہ تھا۔ خیمے کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ حسین کی بہن اون و محمد کو کربلا کی ریت پر بٹھا کر اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہیں کہ میرے بچوں، کل جب قربانیوں کا آغاز ہو جائے تو مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، جانا حسین سے اذن جہاد طلب کرنا، اور اگر حسین اس وجہ سے کہ تم عبداللہ کی اولاد ہو اور اس وجہ سے کہ تم میرے ساتھ آئے ہو حسین تمہیں اجازت نہ دیں تو پھر حسین کو ایک واسطہ دینا۔ وہ واسطہ حسین ٹال نہیں سکیں گے، ان کو واسطہ دینا کہ مولا حسین آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ، ہمیں اذن جہاد دیجئے، ہمیں میدان میں جانے دیجئے۔ بس جب صبح ہو گئی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو ایک دفعہ یہ دونوں بچے اپنی ماں کی نصیحتوں کو ذہن میں لیے ہوئے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ہمیں اذن جہاد دیجئے۔ گویا امام حسین نے کچھ تردد کیا تو اپنے جو انہی بچوں نے وہی کیا جو ماں نے سکھایا تھا، اور بالآخر اذن جہاد ملا۔ دونوں نے لشکر دشمن پر حملہ کیا، ایک نے دائیں طرف میمنہ پر، دوسرے نے بائیں طرف میسرہ پر، اور ایسے جوہر شجاعت دکھائے کہ ایک دفعہ کھلبلی مچا دی، لیکن ظاہر ہے کہ جب حملے پر حملے ہوئے دونوں بھائیوں کو زخم پر زخم لگنے لگے۔ ایک دفعہ جناب محمد کی صدا بلند ہوئی کہ بھیا آ کر میری خبر لو، میں گھوڑے سے زمین پر گرتا ہوں۔ بھائی گھوڑا دوڑاتا ہوا بھائی کے پاس پہنچا، لیکن کچھ ہی دیر میں خود بھی گھوڑے سے زمین پر اتر آیا۔ امام حسین نے یہ منظر دیکھا تو بی بی زینب کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے تیزی سے لاشوں کی طرف آئے۔ جب دونوں بچوں کے پاس پہنچے تو دیکھا خاک کربلا پر اپنے خون میں لت پت پڑے ہیں۔ امام حسین نے اپنے صبر کے ساتھ ایک بچے کو دائیں ہاتھ میں، دوسرے کو بائیں ہاتھ میں اٹھایا،
دونوں کے سینوں کو آپس میں ملا کر کس دل کے ساتھ کیا سوچتے ہوئے خدا جانے کہ زینب کے دل پہ کیا گزرے گی۔ بھائی خیموں کی جانب چلا، بچوں کے پاؤں کربلا کی ریت پر خط بنا رہے تھے۔ خیموں میں آ گئے، بھائی کی نظریں بہن کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ جو لاش حسین اٹھا کر لاتے تھے تسلی دینے کے لیے شریکت الحسین سامنے کھڑی ہوتی تھی، بھائی کو تسلی دیتی تھی لیکن اب کہ جب حسین خیموں میں آئے، حسین کی نظریں ڈھونڈ رہی ہیں لیکن علی کی بیٹی دکھائی نہیں دیتی۔ حسین نے سوال کیا میری بہن کہاں ہے؟ جاؤ میری بہن کو بلاؤ۔ اب جو بیویاں خیمے میں گئیں تو کیا دیکھا؟ خیمے میں کربلا کی زمین پر علی کی بیٹی کا سر سجدے میں ہے۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ بلایا گیا، کہا گیا حسین آپ کو بلا رہے ہیں۔ بی بی چلتی ہوئی اس جگہ پر آئی جہاں مولا حسین کھڑے ہیں اور سامنے اون محمد کی لاشیں پڑی ہیں۔ بی بی آئی، دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور درمیان میں جگہ بنائی اور ایک دفعہ پھر خالق کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اللہم تقبل منا، اے پروردگار اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ بیویوں نے سوال کیا بی بی زینب سے کہ آپ جب بھی حسین کسی شہید کو لے کر آتے تھے آپ استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھی، لیکن جب اب حسین آ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہو کر استقبال کیا؟ بی بی فرماتی ہے فقط اس وجہ سے کیونکہ میرے بچوں کی لاشیں تھی، کہیں حسین کی نظریں مجھے دیکھ کر جھک نہ جائے، کہیں حسین میرے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔